تکبیر، نعرہ رسالت، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی نسبتاً کم ہے، اور آبادی کی کمی کا یہ نقصان ہے یا یوں کہیے کہ غیر مسلم معاشرے میں مخلوط طور سے رہنے کا یہ نقصان ہے کہ عام طور سے اس علاقے کی آبادیوں میں شرک کے کاموں کی آمیزش نظر آتی ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، کسی کی موت ہو جائے، خوشی کا موقع ہو، سیاست کے مواقع ہو، بہت ساری چیزوں میں شرک کے افعال کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس لیے میں نے شرک کو ہی موضوع سخن بنایا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے روبرو اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔
دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور شرک کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نحوست ہے۔ ایک صحابی جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر جس صحابی نے ہاتھ بڑھانے کی بات عرض کی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اريد ان اشترط، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی ضمانت آپ سے لینا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کی گارنٹی آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، ماذا تشترط، کن چیزوں کی ضمانت لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان قبول کر لوں، تو ایمان قبول کرنے سے پہلے مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ سے میں یہ ضمانت لینا چاہتا ہوں کہ میں ایمان قبول کر لوں تو اللہ تعالیٰ میرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام قبول کرنا وہ ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کرنے کے لیے اپنے رشتہ دار سے پیسے نہ لو، کیونکہ اگر آپ مطالبہ کر کے پیسے لیتے ہو تو وہ رشوت ہے۔ لڑکی کا باپ اگر معاف بھی کر دے تب بھی معاف نہیں ہوتا جب تک آپ وہ پیسہ اسے واپس نہیں کرو گے، آپ رشوت کے گناہ سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ نہ مولانا ابراہیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ غلط کر رہے ہو، نہ مولانا تہذیب نے آپ کو سمجھایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو مت لو، نہ گاؤں کے امام صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ یہ مت لو غلط ہو رہا ہے یہ، اور آپ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سمدھی صاحب کے 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازوں کا ثواب آپ کے نام عمل سے نکال کر سمدھی صاحب کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ کتنا؟ 700 جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کا ثواب۔ 1 روپیہ تو میں نے زیادہ کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا ہے کہ 1 درہم کے 6 حصے کے بدلے میں 700 نمازوں کا ثواب حق والے کو دیا جائے گا۔
शारदा पुर के मुसलमानों नमाजें कितनी पढ़ते हो? महीने में 4 जुमा आई तो 4 जुमा आपने पढ़ी, 12 चौके 48, ईद और बकरीद आपने उसमें जोड़ ले तो 50 नमाजें आप साल भर में पढ़ते हैं। 1 रुपए के बदले में 700 नमाजों का सवाब। गोया 14 साल तक जो आपने नमाजें पढ़ी हैं, सिर्फ 1 रुपए के बदले में वो सारा सवाब समधी साहब के खाते में चला गया। अब आप जरा सोचें कि क़यामत के दिन 10 रुपए का हिसाब देते देते आपका नामे अमल नेकियों से भरा रहेगा या खाली हो जाएगा, आप खुद इसका हिसाब लगा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, इस धोखे में भी न रहना कि दुनिया में समधी साहब जब जाइए तो मुर्गा ज़बह करते हैं, ईद बकरीद का मौका आता है तो सेवैयां लेकर आते हैं, बकरीद का मौसम आता है तो कपड़े लाकर पेश करते हैं। तो दुनिया में इतनी कुर्बानियां देने वाला समधी क़यामत में ये 10 पैसा 100 रुपया माफ नहीं करेगा। इस धोखे में न रहिएगा। अल्लाह का ऐलान है, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए दुनिया में 1000 दौलत आपके ऊपर निछावर करता हो रिश्तेदार, मगर जब क़यामत की हौलनाकियों का सामना करना पड़ेगा तो न बेटा आपको बख्शेगा, न बहू आपको बख्शेगी, न रिश्तेदार आपको बख्शेगा। हक वाला अपना हक लेकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करे। समझ रहे हैं? तो दुनिया में मोच पर जितना घी लगाना हो लगा लीजिए, मगर आंख बंद होने के बाद ये मोच झड़ जाने वाली है। सारी शान आपकी खत्म हो जाने वाली है। आप आखिरत के ऐसे मौत से भी गिरफ्तार होंगे कि आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, शिर्क से बचो और शिर्क के कारखाने से जो मरासिम तैयार होकर निकलते हैं, उन मरासिम से भी अपने आप को बचा कर रखो। ईमान की राहों पर चलो, ईमान के तकाज़ों को पूरा करो। ईमान की राहों पर चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। समझ रहे हैं? और आप ये सोच रहे होंगे कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो समधी साहब माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई गर्दन काट के ले लेंगे, गर्दन भी काट कर लेंगे। समझ रहे? उसकी शक्ल अलग हो। वो कहेंगे रब्बुल आलमीन इनसे मेरा हक दिलवाया जाए। फरिश्ते आपके नामे अमल से नेकियां निकाल निकाल कर समधी साहब को देते जाएंगे। 1 रुपए के बदले में 700 नमाजों का सवाब। नेकियां देते देते जब नेकियां खत्म हो जाएंगी, समधी साहब कहेंगे मौला इससे मेरा हक दिलवाया जाए। फरिश्ते कहेंगे सारी नेकियां खत्म हो गई, अब कैसे हक लोगे? वो हक वाला कहेगा मौला अगर इसके पास नेकियां नहीं है तो क्या हुआ, मेरा गुनाह मेरे खाते से निकाल कर इसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। समझ रहे हैं? गुनाह ट्रांसफर होगा। उससे भी अगर हक नहीं अदा हुआ
تو اسپیشل کوٹا کا انتظام کچھ خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوگا، کچھ اکا دکا۔ یا اسپیشل کوٹا ہوگا، اسپیشل انتظام یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اوپر دیکھو، وہ بندہ اوپر دیکھے گا تو سونے چاندی کا خوبصورت محل اسے نظر آئے گا۔ وہ بندہ کہے گا مولا اس میں تو تیرے نبی ٹھہریں گے، وہ تو نبیوں کا ٹھکانہ ہوگا، اتنا شاندار محل، اس میں ہم چھوٹے لوگ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے جس بندے پہ کرم فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا اس کا حق معاف کر دو، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اسی جنت میں چلے جاؤ۔ حق والا اپنا حق معاف کرے گا اور اللہ تعالی دونوں کو اسی جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ مگر اکا لوگوں کے لیے یہ اسپیشل کوٹا ہوگا، عام لوگوں کے لیے یہ انتظام نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں شادیاں ہلکی کرو، سستی کرو۔ مولانا ابراہیم صاحب نے ابھی فرمایا شادیوں کا خرچ کم کرو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اکثر النکاح برکہ ایسرہن مؤونہ، سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس میں اخراجات سب سے کم ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کم ہلکی شادیاں کرو، سادی شادیاں کرو، جہیز کا مطالبہ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، کیونکہ 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازوں کا ثواب قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے پہلے کہا کہ جب تلک رشوت کا پیسہ لوٹایا نہ جائے، رشوت دینے والا معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوتا۔ سمدھی صاحب کو جب تک پیسہ لوٹائیے گا نہیں، اس وقت تک آپ اس پیسے کے حق سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولانا تہذیب نے تو بجھایا ہم لوگوں کو۔ بجھایا نہیں، کورونا سے بچنے کی دوا بتائی جائے تو یہ بجھانا نہیں ہے، نکالنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نکالنے کی کوشش ہے۔ آج آپ نے 2 لاکھ روپے لیے، اگر لے لیے ہوں جتنا جلد ہو سکے وہ پیسہ لوٹائیے، جتنا جلد ہو سکے وہ رقم لوٹائیے۔ جو لینا نہیں تھا وہ لے لیتے ہو، اور جو دینا ہے اس کے دینے میں بھی کسمساتے ہو۔ بیوی کا مہر یہ حق واجب ہے، مگر اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے بھی پوچھوں کہ بیوی کا مہر آپ نے دے دیا تو ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ ہاں میں نے دے دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ابراہیم صاحب نے دے دیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ عام طور سے پرش پردھان سماج نے مہیلاؤں کو اتنا بھیبھیت کر دیا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر دینا چاہے تو عورتیں گھبراتی ہیں۔ رکھنا نہیں ہے کیا کہ مہر دینے کی بات کر رہے ہیں، چھوڑنا ہے کیا کہ مہر دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جو لینا نہیں تھا وہ شوق سے لیتے ہو، اور جو دینا شریعت نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے وہ دینے میں بہانے کرتے ہو۔ دینا آپ چاہتے ہیں، عورت لیتی ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ عورت نہ لے تو حق کا معاف ہو گیا۔ جب تلک وہ زبان سے نہ کہے کہ میں نے اپنا مہر معاف کیا،
اس وقت تک وہ مہر آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ عورتوں کا تیاگ ہے، یہ عورتوں کی قربانی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے مہر کا مطالبہ نہیں کرتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مہر نہ دیں تو معاف ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری گردن میں ان کا مہر لازم ہے، ہماری گردن پر مہر نہیں لیتی ہے، ان کے نام سے بینک میں پیسہ جمع کر دو اور کھاتا اس کو دے دو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہارا مہر ادا کر دیا۔ کہو کہ وقت بے وقت کب کیا ہو جائے کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں نے یہ کچھ پیسے تمہارے نام سے بینک میں جمع کر دیے ہیں، جب تمہاری مرضی ہو ان پیسوں کو اپنے کام میں لے لینا، یہ اس کا کھاتا ہے۔ بینک میں جمع کر کے وہ کاغذ اس کے حوالے کر دو، پوسٹ آفس میں وہ پیسہ جمع کر کے حوالے کر دو، کچھ نہ صحیح تو عورتوں کی الماری میں کپڑوں کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور مردوں کے دل میں دوسری عورت کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بڈھا 80 سال کا ہو جائے مگر دوسرے بیاہ کا شوق ختم نہیں ہوتا، اور عورت کے گھر میں 100 کپڑے ہوں مگر اسے 101 کپڑے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ایک بڑا مزاحیہ مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی، بڑا مشہور مصنف ہے، اب بڑا مزاحیہ، کبھی بہت غم میں رہی ہے، ٹینشن میں رہی ہے، اس کی کتاب ایک صفحہ پڑھ لیجئے سارا غم آپ کا دور ہو جائے گا۔ تو اس نے لکھا کہ مردوں کے دل میں دوسرے نکاح کا شوق، دوسرے نکاح کی جگہ، اور عورتوں کی الماری میں دوسرے کپڑے کی جگہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیوی مہر نہیں لیتی، کوئی زیور خرید کر اس کو دے دو، نیت کر لو کہ میں نے مہر کو کے پیسے سے یہ زیور خریدا ہے، اس کے نام سے پوسٹ آفس میں جمع کر دو، اس کے نام سے بینک میں جمع کر کے وہ کاغذات اس کے حوالے کر دو۔ مگر مسلمانوں، سمدھی کا پیسہ ہو، قرض میں لیا ہوا کسی انسان کا کوئی قرض ہو، یا بیوی کا مہر ہو، ہر حق سے اپنے آپ کو فری کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر دنیا میں ہم نے اپنے معاملات کو صاف ستھرا نہیں کر لیا تو آخرت کا حساب و کتاب بہت مشکل ہونے والا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا شرک سے بھی بچو، اور شرک کے دروازے سے جو مراسم ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں ان مراسم سے بھی دور رہنے کی کوشش کرو۔ آج تو مسلمانوں کی شادیوں میں گاڑیوں کو بھی اسی انداز میں سجایا جاتا ہے جیسے غیر مسلموں کے شادی میں سجایا جاتا ہے۔ جیسے غیر مسلموں کے ہاں لوہا لکڑ لگا کر لڑکے کو بھیجا جاتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کے گھروں میں امام ضامن باندھ کر لڑکے کو شادی میں بھیجا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کاہے کو امام ضامن یہ حفاظت کریں گے؟ اگر اللہ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے ضرورت ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ چاول کے چند دانے اور گھاس کے چند ٹکڑے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں تو گویا آپ نے ابھی ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس جان پر، جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا جائے
وہ مال اور وہ جان اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ مسلمانوں، آیت الکرسی اپنے گھر کی عورتوں کو سکھلاؤ۔ جب بیٹے کی بارات نکلنے لگے تو سوئی لگانے کی حاجت نہیں ہے، لوہا اور تلوار لگانے کی حاجت نہیں ہے، امام ضامن کے دھاگے ہاتھوں میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بار 5 بار 7 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بیٹے کے جسم پہ دم کر دو۔ اللہ کے پیغمبر کی بشارت ہے کہ جس مال پر اور جس جان پر آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے وہ جان بھی اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے اور وہ مال بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیہات میں شادی کی 70% رسمیں وہ بیک ڈور سے آئی ہوئی رسمیں ہیں، سمجھ رہے؟ بیک ڈور سے آئی ہوئی رسمیں، اپنے گھر کی رسمیں نہیں ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ نوشا جب جاتا ہے سسرال کی طرف تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کچھ کھانا نہیں، دودھ کوئی پلائے تو پینا نہیں۔ ماں کے دل میں ممتا رہتی ہے، اس لیے وہ ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں سسرال بھگت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہرارو کے پیچھے پیچھے گھومنے لگے، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ اس لیے سمجھاتی ہے ماں، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کوئی یہ دے تو مت کھانا، کوئی وہ دے تو مت کھانا۔ ایک نیا مہمان جو اپنے نئے رشتہ دار کے گھر جا رہا ہے، ہونے والی ماں کے دامن کے قریب جا رہا ہے، وہ ساس جو ماں کے درجے میں ہوتی ہے وہ اسے کچھ کھانے کو دے اور لڑکا کہے میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، یہ تو بہت اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، یہ بہت غیر اخلاقی چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھاؤ کہ کھانا نہیں پینا نہیں، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا کچھ بھی کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، بیٹا کچھ بھی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو۔ جادو ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی کرشمہ ہوگا بسم اللہ کی برکت سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لوہا لکڑ اور امام ضامن یہ ہمارے گھر کی دولت نہیں، یہ غیروں کی تہذیب کا حصہ ہے۔ ہمارے گھر کی دولت یہ ہے کہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے اور جادو اور ٹونے کے ضرر سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو کھایا جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ تہذیب اور یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ مگر مسجد میں امام کو رہنے نہیں دیجئے گا، 2 مہینہ ہوتے ہوتے امام صاحب کو رخصت کر دیجئے گا۔ مہینے میں 100 روپیہ دینا ہو، 100 روپیہ دینے میں نانی یاد آنے لگتی ہے۔ نماز پڑھنے کا موقع ہو تو کرائے پر امام لا کر عید بقرعید کی نماز پڑھیے گا۔ جو قوم ایک عالم کی اتنی عزت نہ کر سکے وہ قوم دین کی روشنی کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو وہ قوم کیسے سمجھ سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو، آیت الکرسی گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ۔ یہ ہماری دولت ہے، جس قوم کو اللہ نے
عرش کا خزانہ آیت الکرسی عطا فرمایا ہو، وہ قوم اگر امام ضامن پر اور لوہے لکڑ پہ بھروسہ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہماری تبلیغ میں کمی ہے، ہماری تپسیہ میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم نے قوم کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا ہے، ورنہ ہماری قوم اتنی اندھ وشواس کا شکار اپنی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ہماری قوم کی تاریخ تو اتنی روشن ہے، سبحان اللہ۔ جب عیسائیوں کا ایک شہر فتح ہوا، روم کا کوئی شہر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، وہاں کی ساری آبادی بھاگنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید قلعہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، دیکھا لوگ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں شہر چھوڑ کر۔ ایک پادری کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے میں گٹھری لیے ہوئے، وہ بھی نکل رہا ہے۔ بلایا ادھر آؤ، وہ پادری قریب آیا، اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جس روز میرے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لو۔ سامان کی تلاشی لی جانے لگی، زہر کی پڑیا ملی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ جس دن مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا میں شہر بھی چھوڑ دوں گا اور زہر کھا کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا، میں جیتے جی اپنے شہر پہ مسلمانوں کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پڑیا لی، کھولا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کو اپنی زبان مبارک پہ رکھ کر نکل لیا۔ تھوڑی دیر پسینہ آیا، بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی، پھر طبیعت معتدل ہو گئی۔ اس پادری نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا حضور ارادہ تو تھا کہ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر اب میں شہر چھوڑ کر نہیں جاتا، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، میں بھی اسی شہر میں رہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کیسے؟ اس نے کہا حضور جس قوم کے بسم اللہ میں اتنی برکت ہے اس قوم کے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، اس قوم کے دین اور مذہب میں کتنی برکت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 1:30 بج گئے اور آنے میں 4 گھنٹہ لگا۔ 7 بجے سے مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، 2 بجے کسی بھی حال میں مجھے یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا تاکہ مدرسے کے وقت تک میں پہنچ جاؤں۔ اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سمجھی سے لیا ہوا پیسہ ہو، واپس کیے بغیر معافی کی کوئی صورت نہیں۔ بیوی کا مہر ہو، ہر معاملے میں مرد اپنی شان دکھاتا ہے، مگر جب مہر دینے کی بات ہو تو وہاں پر مردانگی کہاں رخصت ہو جاتی ہے۔ اس چکر میں رہتا ہے کہ بیوی سے مہر معاف کروا لے، ہے نا؟ اسی چکر میں 90% لوگ رہتے ہیں، بیوی سے مہر معاف کروا لے۔ بڑے پرش ہو تو وہاں پر بھی اپنے مرد ہونے کا ثبوت دو۔ یہ 10,000 5,000 روپے جو ایک حق شرع کے طور پر تمہیں دینا ہے اس میں کیا معافی مانگنا؟ 10,000 ہو تو 20,000 اس کو دو، 25,000 ہو تو اسے 30,000 دو۔ کہا اللہ کا دیا ہوا حق ہے یہ لو، اور وقت بے وقت کوئی ضرورت ہو تو اسے خرچ کرو۔ نہیں لیتی ہے اس کے نام سے بینک میں جمع کر کے کاغذات اس کے حوالے کر دو۔ جو عورت
اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، گھر چھوڑ دیتی ہے، خاندان چھوڑ دیتی ہے، بہنوں کی محبت چھوڑ دیتی ہے، سہیلیوں کی وفا کی خوشبو چھوڑ دیتی ہے، پورا خاندان چھوڑ کر آپ کے نام پر آپ کے گھر آ جاتی ہے، اس کی مروت اور اس کی وفاداری کا تقاضا ہے کہ مہر معاف نہ کرواؤ بلکہ اسے مہر ادا کر کے اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے، بیوی زندہ ہے، تو جس بیوی نے عمر بھر آپ سے مہر نہیں مانگا، مرنے کے بعد آپ سے کیا مہر وہ مانگے گی؟ اس لیے دیہات کی عورتیں اس کو پکڑ کے لاتی ہیں، شوہر کی جنازہ کے پاس کہتی کہو کہ ہم نے آپ کا مہر معاف کیا۔ تو جس عورت نے پوری زندگی تیاگ سے کام لیا، قربانی سے کام لی، جس نے پوری زندگی محبت کے نذرانے لٹائے، شوہر کی موت کے بعد غم سے نڈھال رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کا مہر معاف کیا۔ خیر معاف ہو جاتا، لیکن کہیں وہ دنیا سے پہلے چلی گئی اور آپ دنیا میں رہ گئے تو اب کیا ہوگا؟ کہیں کہیں الٹا بھی معاف کروایا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں جو میرا دیکھا ہوا ہے۔ دودھی میں ایک بڑے خوشحال آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، جس زمانے میں حضور نصیر ملت مبارک پور سے تشریف لاتے تھے جمعرات کو، تو 11 بجے 12 بجے رات میں وہ ہاتھی نالہ پہنچتے، وہ اپنی گاڑی بھیجوا کر دودھی منگواتے، پھر کھانا کھلاتے، پھر بگھاڑو چھڑواتے، پھر جمعہ کے دن مغرب کے بعد انہیں مبارک پور جانا ہوتا تو اپنی گاڑی سے انہیں ہاتھی نالہ چھڑواتے تاکہ وہ مدرسے کے وقت تک مبارک پور پہنچ سکیں۔ پورے دودھی میں ربیع الاول شریف کے موقع پر جلوس کا جو چندہ ہوتا تھا 10,000 15,000 روپے، اتنا پیسہ وہ تنہا دیا کرتے۔ شہر میں جو بھی جمع ہوتا اتنا پیسہ وہ اکیلے دیتے تھے۔ اتنے ہمتی آدمی، دین کے لیے اور مدرسے کے لیے ہر دم تیار رہنے والے آدمی، مگر اتفاق سے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ گئے تعزیت کے لیے جنازہ سے پہلے، جب گھر سے جنازہ نکلنے کا ٹائم آیا تو لوگ ان کو لے کر آئے کہ کہیے کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا۔ تو سیدھے سادے آدمی لوگوں نے جیسا کہا ویسا انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا۔ جنازہ لے کے قبرستان گئے، ہم لوگ جنازہ میں شریک ہوئے، حضور نصیر ملت نے جنازہ پڑھائی۔ غالباً سوئم یا چہارم کے دن جب ہم لوگ ان کے دولت گدے پہ فاتحے کے لیے پہنچے تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو بڑا الٹا ہوا۔ کہا کیا الٹا ہوا؟ ہم نے کہا قرض تھا بیوی کا اور معاف آپ کر رہے تھے۔ کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا بیوی کا مہر تھا، بیوی زندہ ہوتی تو وہ آپ کو معاف کرتی، مگر آپ معاف کر رہے تھے اپنی بیوی کا مہر۔ یہ تو الٹی گنگا بہ رہی تھی، قرض لینے والا دینے والے کو معاف کر رہا تھا۔ دینے والا معاف کرتا ہے، لینے والا نہیں معاف کرتا۔ تو میری بات سمجھتے تھے، سنتے تھے، غور کرتے تھے، اسی لیے میں الجھتا رہا چراغوں سے کہ میرے بعد شہر میں کوئی دیا ہی نہ تھا۔ لڑنا چاہیے سماج سے، سماج کے اندھیروں سے لڑنا چاہیے، سنگھرش کرنا چاہیے۔ اکا دکا کوئی پاگل ڈاکٹر اگر آپ کو پریشان کرے تو ایسے پاگل ڈاکٹروں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے شہر میں دیا ہی نہ تھا،
میں اس لیے بھی الجھتا رہا ہواؤں سے کہ میرے بعد میرے شہر میں دیا ہی نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ غلط تو ہو گیا۔ میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اہلیہ کا مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے 100-200 روپے کچھ بتائے یا 250 روپے، وہ 70 سال 60 سال پہلے کا مہر تھا۔ ہم نے کہا کہ اس زمانے میں جو بھی مہر رہا ہو، مگر آج کے حساب سے آپ کو 10 درہم کا دام دینا پڑے گا۔ مہر کم سے کم 10 درہم ہوتا۔ 10 درہم کا مطلب 33 گرام چاندی، 3 تولہ 3 گرام چاندی۔ اگر 800 روپے چاندی ہو تو 3 تولے کا 8 دیا 24 اور 3 گرام کا 240، 80 دیا 240، تو 24 میں 240 جوڑیے تو 2640، یعنی لگ بھگ 3000 روپیہ کم سے کم مہر ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اتنا مہر یا اس میں کچھ بڑھا دیجئے، 10,000 کر دیجئے۔ آپ کی بیٹیوں کا اتنا اتنا ہوا، آپ کے بیٹوں کا اتنا اتنا ہوا، کیونکہ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کا ترکہ ہو گیا۔ جیسے ان کے نام سے زمین ہوتی تو وارثین میں بٹتی، ان کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا تو تقسیم ہوتا، اسی طرح اب یہ مہر بھی وارثین میں بٹے گا۔ بیٹیوں کا اتنا اتنا، بیٹوں کا اتنا اتنا، اور آپ کا اتنا، اور سب لوگوں کو پیسہ دے دیجئے، وہ قبضہ کر لیں۔ پھر ان سے کہیے کہ اگر چاہو تو یہ پیسہ لوٹا دو، تاکہ اسی پیسے سے میں تمہاری ماں کے نام سے مسجد میں پنکھا خرید کر دے دوں، مدرسے میں قرآن شریف ہدیہ کر کے رکھوا دوں، یتیم بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کپڑے سلوا دوں۔ اگر سارے بچے بچیاں اپنا حصہ وراثت لے کر پھر آپ کو دے دیں اور آپ ان کے نام سے کوئی کار خیر کر دیں تو وہ ثواب ان کی قبر تک پہنچتا رہے گا۔ غالباً انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس طرح اللہ پاک نے انہیں بیوی کے مہر کے مواخذے سے الحمدللہ محفوظ رکھا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شرک کی گفتگو شروع کی تھی، مگر یہ صرف شرک کے چند مراسم کی گفتگو ہوئی، شرک کی بات تو ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرک کا تذکرہ بالکل نہ ہو تو یہ غیر مناسب ہوگا، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت لقمان علیہ السلام کسی پیغمبر کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کرنا بہت بڑا پاپ ہے، شرک کرنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا پاپ، شراب پی لو گناہ کبیرہ، مگر ایمان نہیں ختم ہوتا، پوری زندگی کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ، مگر اس سے پچھلی زندگی کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، مگر شرک کا چھوٹا سے چھوٹا کام اگر کر لو تو اتنا بڑا زہر ہے شرک کہ یہ پوری زندگی کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کا نام عمل ہر قسم کی نیکیوں سے خالی ہو جایا کرتا ہے، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔
مگر شرک کر کے دنیا سے چلے گئے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. اور میں ایسے موقعوں پر ایک مثال پیش کرتا ہوں. کسی بھی بھائی کا نام اتفاقاً کسی سے ٹیلی کر جائے تو ناراض مت ہوئیے. کسی کا نام لے لیجیے، محمد ارشاد گئے مدینہ شریف، وہاں سے کمبل لے کر آئے کہ مدینے کی یادگار رہے گا. جب بھی کوئی مہمان آئے گا یہی کمبل اڑاؤں گا. مولانا ابراہیم آئیں گے یہی کمبل اڑنے کو دوں گا. محمد مستقیم صاحب، حافظ و قاری مستقیم صاحب آئیں گے یہی کمبل دوں گا اڑنے کو. بہت ارمانوں سے آپ کو کمبل لے کر آئے، ارشاد صاحب لے کر آئے. ایک روز وہ کمبل بیوی نے کسی مہمان کو اوڑھنے کو دیا، بچے نے لالٹین اسی پہ گرا دیا، آگ لگ گئی، کمبل جل کے ختم ہو گیا. اب بیوی ڈر رہی ہے کہ شوہر آئیں گے تو بہت ناراض ہوں گے، شوہر آئیں گے بہت غصہ ظاہر کریں گے. جو کمبل وہ مدینہ شریف سے لے کر آئے تھے میری غلطی سے وہ کمبل جل گیا. اب بیوی روتی ہے، گھبراتی ہے. شوہر باہر سے آئے، ارشاد صاحب کہا رو کیوں رہی ہو؟ ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کہ آپ مدینہ شریف سے جو کمبل لے کر آئے تھے وہ میری غلطی سے جل گیا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں کہ میں نے آپ کی پسندیدہ چیز کو نقصان پہنچایا. شوہر کہتا ہے اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ مولانا مستقیم صاحب عمرہ کے لیے جائیں گے، ان سے میں کمبل منگوا لوں گا. مولانا ابراہیم صاحب جائیں گے، میں ان سے منگوا لوں گا. مولانا تہذیب کبھی شادی بیاہ کے بعد عمرہ میں جائیں گے، میں ان سے منگوا لوں گا. اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو، تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ہے نا؟ ایک اور لفظ شاگرد ہے یہاں پر، پڑھنے میں ہمیشہ لیٹ کرتا ہے. جب آدھا ہندوستان بگاڑو پہنچ جاتا ہے تب اس کی بس کھلتی ہے. پڑھنے میں ذہین ہے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا عالم بنے. چھتیس گڑھ کی سرزمین عالموں سے محروم ہے، اس لیے باہر سے آنے والا مولوی صاحب جو پیر دنیا میں کہیں نہ کھپ سکے وہ چھتیس گڑھ میں کھپ جاتا ہے. جو امام ہندوستان میں کہیں نہ چل سکے وہ چھتیس گڑھ میں آ کر چل جاتا ہے. مٹی میں ادب ہے، مٹی میں احترام ہے، مٹی میں عالموں کی محبت ہے. لوگ سادہ دل ہیں، اس لیے ہر عالم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عالموں کے ادب کی برکتیں عطا فرمائے. مگر اپنے گھر میں اچھے علماء پیدا ہو جائیں گے تو ماحول کی ظلمتوں سے لڑنے میں مدد ملے گی، ہے نا؟ اس لیے خیر، کیا نام ہے؟ ثناء اللہ. پھر وہی محمد ارشاد اجمیر شریف گئے، واپس ہوئے تو وہاں سے اچھی سی چادر خریدی. کہا مہمان آئیں گے تو اسی چادر پر ان کو سلاؤں گا. اجمیر شریف کی یادگار کے طور پر انہوں نے خوبصورت چادر لے لی، لے کر آئے. عید کا موقع تھا، بیوی نے وہی چادر باہر بچھا دی. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ بچے نے چراغ اسی چادر پر گرا دیا اور اجمیر شریف کی یادگار کے طور پر شوہر نامدار نے جو چادر خریدی تھی وہ چادر بھی جل کر راکھ ہو گئی. اب بیوی پھر گھبراتی ہے، مدینہ شریف کی چادر جلا دی، شوہر نے معاف کر دیا مگر اب کی بار تو خیریت نہیں ہے. اجمیر شریف کی نشانی بھی میری غلطی سے جل گئی. پھر روتی ہے، گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے. شوہر باہر سے آئے، کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا مدینے کی نشانی بھی جل گئی
اور آج تو اجمیر شریف کی یادگار بھی جل گئی. رو رہی ہوں کہ آپ ماریں گے, آپ ناراض ہوں گے. شوہر پھر کہتا ہے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, حافظ ثناء اللہ اجمیر شریف جائیں گے تو میں دوبارہ چادر خرید کے منگوا لوں گا. آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو, تمہارے آنسو بڑے قیمتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اب ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر باہر سے آئے, ارشاد صاحب بیوی کو دیکھا کہ موبائل سے کسی سے بات کر رہی ہے. کان کھڑا ہوا, قریب گئے, پتا چلا کوئی غیر محرم آدمی ہے جس سے بات کر رہی ہے. اب ارشاد صاحب کا پارا چڑھا, کہا تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو, میں کہ چلی جاؤ, بچوں کو یہی چھوڑ دو, تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ, اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں, اب تم سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں. بیوی کہتی ہے مدینے کی نشانی جل گئی, آپ نے معاف کر دیا. اجمیر کی یادگار جل گئی, آپ نے درگزر کر دیا. ارے میں نے 2 منٹ کسی غیر محرم سے بات ہی تو کر لی ہے. یہ کتنا بڑا قصور ہے کہ آپ جینے مرنے کا آپ نے ایک ساتھ وعدہ کیا تھا, ہر وعدہ بھول گئے اور آپ مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. شوہر کا جواب کیا ہوگا, تم نے مدینے شریف کا کمبل جلایا, وہ مال کا نقصان تھا. تم نے اجمیر شریف کی چادر جلائی, وہ دولت کا نقصان تھا. مگر تم نے غیر محرم سے بات کیا, یہ محبت کا نقصان ہے. ایک شوہر مال اور دولت کا نقصان دوبارہ کر سکتا ہے, مگر اپنی محبت میں کسی غیر کی محبت کی شراکت کو کبھی بھی وہ گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے تمہارا ہر قصور معاف کیا, مگر آج تم نے میری محبت میں غیر کو شریک کیا ہے, اس لیے تم اپنے میکے جاؤ, تم سے اب میرا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. میں تمہارے ساتھ اب زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہوں. شاردا پور کے سیدھے سادے مسلمانوں, لڑنے بھیڑنے والے مسلمانوں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے 10 سال تک الگ رہنے والے مسلمانوں, زندہ دل مسلمانوں, کیا سمجھ میں آیا؟ مال کا نقصان گوارا ہے, دولت کا نقصان گوارا ہے, مگر محبت میں کسی دوسرے کی شراکت داری گوارا نہیں کی جاتی ہے. اس لیے میں بلفظ دیگر آپ سے کہتا ہوں, جھوٹ بولنا گناہ, مگر اللہ کرم فرمائے تو معاف فرما دیتا ہے. جوا کھیلنا گناہ, مگر اللہ کرم فرمائے تو جوا کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. شراب پینا گناہ, مگر اللہ کرم فرمائے تو معاف فرما دیتا ہے. شراب نہ پیو یہ مومن کی شان نہیں, جوا نہ کھیلو یہ ایمان والوں کا شعار نہیں, جھوٹ نہ بولو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. لیکن شامت نفس سے اگر مبتلا ہو گئے تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, اللہ کی عبادت میں پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کو شریک کر دو گے, اللہ کی عبادت میں سورج کو شریک سمجھ لو گے, اللہ کی عبادت میں چاند اور درختوں کو شریک سمجھ لو گے, تو تمہارا شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو جہنم کے سوا معاذ اللہ تمہارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ اس لیے پردھانی کا چناؤ لڑنے کے لیے شرک کا کام مت کرنا. ایم ایل اے کا چناؤ لڑنے کے لیے شرک کی جگہوں پہ مت جانا. چند ووٹ لینے کے لیے مشرکوں کی عبادت کے کاموں میں شریک مت ہونا. یاد رکھنا, تم 1000 جتن کر لو
مگر کفر تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی، یہ نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دھرم کو نہیں اپنا لو گے۔ تم سمجھتے ہو کپڑا بانٹ دیں گے تو خوش ہو جائیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ سیب اور گنا بانٹ دیں گے تو خوش ہو جائیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں کے عبادت خانے میں جا کر پھول کے چند ٹکڑے ڈال دیں گے تو خوش ہو جائیں گے؟ اس دھوکے میں نہ رہو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اور مصطفی چراغ میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دونوں میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا کے کاموں میں شراکت کر لو، مگر جب دین کا کام آئے تو کہو لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ اس لیے مکانوں پر بلڈوزر چلتا ہو چلنے دو، تمہاری زمین و جائیداد تم سے چھینی جاتی ہو چھیننے دو، تمہیں عہدوں سے محروم کیا جاتا ہو محروم کرنے دو، تمہیں مالی اقتصادی معاشرتی اعتبار سے پسماندہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہو کوشش کرنے دو۔ بلال حبشی کے پاس کوئی ٹاٹا کی سیمنٹ فیکٹری نہیں تھی، سلمان فارسی کے پاس کوئی لکھنؤ کا بہت بڑا مال نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کوئی امریکہ پور کی ریاست نہیں تھی، مگر ایمان کا اجالا تھا، عشق مصطفی کا نور تھا۔ اس لیے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا، مگر بلال کا نام آج بھی زندہ ہے، سلمان فارسی کا نام آج بھی زندہ ہے، سہیل رومی کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے، ابو بکر کے غلاموں کی فہرست آج بھی موجود ہے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ گورے گورے مٹ گئے اور حبشی لوگوں کی بارگاہ میں آج بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ جنہیں حبشی کہا جاتا تھا، جن کی رنگت صاف نہیں تھی، مگر مصطفیٰ کے عشق کا نور ان کے چہرے سے چمکتا تھا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ایمان بچا کے رکھنا، ایمان کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کرنا، شرک کے مراسم دنیاوی ہو یا شرک کے مذہبی مراسم ہو، ہر رسم سے اپنے کو، اپنی نسل کو، اپنے گھروں کو بچانا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ میں چلتے چلتے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو باتیں بھی عرض کی گئی اللہ رب العزت ان باتوں کو اپنے کرم سے قبول فرما کر عزیزم تہذیب سلمہ کی شادی کو خیر سے منور فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، شقاق و نفاق سے اللہ پاک اس رشتے کی حفاظت فرمائے، اور بہت عقیدت اور محبت سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ 10 سال پہلے دست واحد کے بلانے پر میں آیا تھا، کچھ ایسا یاد آتا ہے۔ 10-12 سال کے بعد آپ کے گاؤں میں میری آمد ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس آبادی کو
ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، آپس کے اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں اور اماموں کی عزت اور ان کے احترام کا شوق عطا فرمائے۔ عالموں کو اپنی آبادیوں میں رکھو، کیونکہ عالم جس آبادی میں رہتے ہیں وہ آبادی کفر کی ظلمتوں سے محفوظ رہتی ہے، شرک کے اندھیروں سے محفوظ رہتی ہے، وہاں ایمان کا چراغ جلتا ہے، تمہیں بھی دین کا پتہ ملتا ہے اور تمہاری نسل کو بھی دین کا سراغ ملا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ، صبح کا منظر